الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ دن میں ہم نے صبر کے متعلق جب وہ قرآن کریم کی آیت طیبہ کی وضاحت جب وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی، اور اسی کی وضاحت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی پریشانی کے اندر یا تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، خواہ وہ بیماری کی وجہ سے ہو یا اس کو کوئی اور دنیاوی مسئلہ ہو، تو زبان سے وہ ایک ہی لفظ کہتا ہے کہ یا اللہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ عموماً آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ جب بندہ شدت کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا، تو عام پنجابی بھی اس بندے نے کو اوکھیا ہونا وہ گل یہ کرتا ہے کہ یا اللہ اس کا تو بہتر ہے کہ میرا موت آ جائے، لیکن یہ کہنا غلط ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی بندہ بھی موت کی تمنا نہ کرے، یہ نہ کہ یا اللہ مجھے موت دے دے۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر زیادہ ہی وہ مجبور ہے نا، زیادہ ہی پریشان ہے، تو وہ کیا کہیں؟ فَلْيَقُلْ، بس وہ یہ کہے کہ اللہم احیِّنِی ما كانت الحیات خیرا لی، کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، یعنی جب تک یہ زندگی میرے لیے کیا بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ۔ وَتَوَفَّنِی اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِی، اور جب تک اور مجھے موت عطا فرما جب میری موت میرے لیے بہتر ہے۔ اس میں دو چیزوں کی حکمت ہے۔ اس طرح کہنا کیوں ضروری ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے کی وجہ سے کسی دوسری کو پریشانی ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنی لیتا ہوں کہ میرا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرا بندہ پریشان ہے، تو اس صورتحال میں تو بہتر یہ ہے کہ بندے کو موت ہی آ جائے، کیونکہ ایک تو ہے کہ جس دن دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے اتنا میرے گناہوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، تو جب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی تو اس کے گناہوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ جب گناہوں کا سلسلہ بند ہوگا تو اگلا بندہ بھی اس کی شر سے محفوظ ہوگا، اور وہ خود بندہ جو وہی گناہوں سے کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا۔ تو دونوں صورتحال میں تو لہذا جو اس حدیث مبارکہ کی وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جب موت کی تمنا نہ کرے۔ اور آگے وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سننا ہے کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے نا، کوئی آزمائش آتی ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہے؟ ناراض ہے، جس کی وجہ سے ہم اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں یا کوئی اور ہم پر آزمائش آئی ہے۔ لیکن تو حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، اللہ پاک جس وقت اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اجل اللہ العقوبۃ فی الدنیا، تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی جو پریشانی ہے نا وہ آخرت کی پریشانی سے کم ہے۔ یہ عارضی ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو آخرت کا عذاب ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہوتا ہے،
وہ ختم نہیں ہوتا، بندہ مسلسل اس تکلیف کے اندر رہتا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، لہذا جب بیماری کے اندر مبتلا ہو نا، یا اس کے علاوہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے کہ ہمیں دنیا کی پریشانی میں مبتلا کیا ہے، آخرت کی پریشانی میں مبتلا نہیں کیا، اس سے بچا لیا، یعنی بڑی پریشانی سے بچا کر چھوٹی پریشانی کے اندر مبتلا کیا۔ یہ چھوٹی آزمائش اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، یہ بھی ایک رب تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ محبت کا انداز ہے، تاکہ میرا بندہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، دنیا کی جو عارضی اس کی تکلیف یا پریشانی ہے اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ پاک اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اجل اللہ العقوبۃ فی الدنیا، تو رب تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، دنیا میں ہی اس کی سزا یا اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ پاک اپنے بندے میں سے جس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے نا، تو پھر کیا کرتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، تو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کی گناہ پاری۔ بات کا تذیان ہے وہ یار فلانا بندہ ہے، اس کو مال بھی بڑا ہے، نماز اس کا نہیں پڑھی، چنگا ہوتا ہے کام نہیں، لیکن پیسے بھی اس کو بڑے، گھر بھی تو بہترین ہے، گڈیاں بھی اس کو بہترین، ساڑھے نشکیاں گڈیاں بھی ہیں، اور اتنا ہے یہ موازنہ کرنا ہے باہر حقیقت کی ہے، حقیقت ہی اس چیز کو سمجھ اس بندے نے نہیں۔ اچھا اس کو جلا کچھ سنا کہ تسی وہ آسی کیا بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے، حالانکہ حقیقت در حقیقت وہ غافل ہے۔ کیوں؟ اس حدیث بارکہ اگر سامنے رکھے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا وَإِذَا اراد اللہ بعبدہ الشر، اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرمایا تو انہوں ازمائش میں مبتلا کرتا ہے نا، تو جس وقت اللہ تعالیٰ فرمایا انہوں دنیا میں کھلا چھوڑ دو، یہ بالکل باغی ہو گئے، انہوں پھر کھلی چھوڑ دیتے موڑ، یہ جتنا اس گناہ میں جا رہے ہیں تو مزید جاندے ہی رہے، سان تو بیماری آوے نا یا غربت کی صورتحال پیش آوے یا اور کوئی ازمائش آوے، اسی کوشش یہ کرنے کہ بیماری بھی اللہ کا نام زبان تو نکل آتا ہے، پھر بندہ کیا کرتا ہے، جو ایسا عمل کرتا ہے نیکی دا، کوئی صدقہ کر چڑھتی، کوئی خیرات کر چڑھتی، بھئی اللہ میں نے اس مصیبت کو بچا دے، تو جس وقت یہ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نیکی دا بندے نال ارادہ فرماتا ہے نا، تو جس نو اللہ تعالیٰ سختی سے مبتلا کرنا چاہے نا، انہوں پھر ڈھیل دے چھڑتا ہے، بھئی ہو اس گناہ میں جواد جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے تے اللہ بڑا راضی ہے کہ میں ابھی نماز نہ پڑھدا، میں ابھی حکم کی خلاف ورزی کردا، حالانکہ اس طرح حقیقت نہیں، حقیقت حال کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو وہ سختی کا ارادہ فرماتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی گناہ پر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ اور اس گناہ میں جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن دنیا تک موج کردہ ہے نا، حتیٰ یوافی بہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو پورا حساب اس کا دے گا، اور قیامت دی سختی یہ ہے وہ دنیا دی سختی تو زیادہ ہے، وہ نہ ختم ہونے والی ہے، وہ ناقابل برداشت ہے، دنیا تو اسی بیماری ہے، بخار ہے تو وقتی طور تو اسی 2-4 دن ختم ہو جیسی گیا، غربت ہے نا مہینہ 2 مہینے سال 2 سال بعد ختم، لیکن سختی یا پریشانی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، اس میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے بندہ مومن دے واسطے اس حدیث برکت رہنمائی ہے کہ اللہ کی طرف جو آزمائش ہے تو انہوں صبر نال، اور یہ ذہن چ رکھو کہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ بات بتا دینا بیماری بھی شفا ہی ہے، بیماری جڑی ہے بندے دے گناہ دور کر دی ہے، یہ یہی مطلب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جڑی ہے دنیا تک آزمائش لے لے تو یہی سارے واسطے بہتر ہے بجائے اس انسان آخرت کی پریشانی میں یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کدی بھی اپنے بندے نال جو ہے وہ زیادتی دا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت اپنے بندے نال بھلائی دا ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا بھی ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے سان سب کو صحیح معنی میں اس مالک کائنات کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مطہرہ ہے صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی گزارشات اور دی حدیث سے برکت تواڈے سامنے میں پیش کی، میں بھی اور توانی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا